نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. چاہے عرب ہوں یا عجم ہوں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہوں یا قیامت کا تک پیدا ہونے والا آخری انسان ہو، ان تمام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اپنی پوری زندگی لگائی. جب اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن کریم کے نزول کی شروعات کی، سورہ العلق کی آیات نازل ہوئی جس میں آپ کو قرآن کے پڑھنے اور اس کو لوگوں کو پہنچانے کی بات کہی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے. جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان اللہ کے دین کی دعوت شروع کر دی. لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد اور اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے جن وسائل اور اسباب اور اعمال کی ضرورت ہے، آپ نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی. سب سے بڑی چیز یہ کہ انسانیت کو توحید معلوم نہیں تھی. مشرکین نے کعبہ میں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے بتوں کو رکھ دیا تھا کہ ان کی عبادت کرتے تھے. ایسا گھر جو توحید کا گھر ہے، اس گھر کو شرک کے تمام اسباب سے بھر دیا گیا تھا. اخلاقی اعتبار سے لوگوں کا بہت برا حال تھا. بیٹیوں کو دفن کرنا، برہنہ کعبہ کا طواف کرنا، آپس میں جنگیں کرنا، سود میں پڑے رہنا، اور اس طرح سے کئی برائیاں تھیں جو سماج میں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امی نبی بنایا، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. بچپن سے یتیم تھے. پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال، اور پیدائش کے بعد ماں کا انتقال، پھر دادا کی پرورش میں رہے، پھر ان کا بھی انتقال. 8 سال کی عمر کے اندر سب کا انتقال. باپ، ماں، دادا محبت کرنے والے، پھر چچا نے سنبھالا. زندگی مسلسل اسی طرح کے معاملات میں گزرتی رہی. نبی بننے کے بعد مشرکین نے مسلسل تکلیفیں شروع کر دی، تکلیف دینا شروع کیا، تانے دینا. کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی پاگل مجنون کہتا ہے، نعوذ باللہ. کوئی پیٹھ پہ اوجڑی لا کے ڈالتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی سر پہ مٹی ڈالتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، مسجد حرام میں، لوگوں کے پاس جا کر، راستوں میں، سفر میں، حضر میں، لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت ان کو دے رہے ہیں. پھر آپ پر لوگ ایمان لائے. آپ نے ان کی تربیت کی دار ارقم میں. ایک صحابی کا گھر تھا، وہاں پر آپ ان کو دین سکھاتے ہیں. پھر حال ایسا ہوگا کہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ صحابہ مکہ چھوڑیں
اور مدینہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں راستہ ہموار کر دیا تھا، وہاں پہ ماحول بنا دیا تھا، کچھ لوگ ہدایت پر آ گئے تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس مسجد میں لوگوں کو دین سکھایا، عقیدہ، عبادات، اخلاق، معاملات، آداب، پیشاب پاخانے سے لے کر حکومت تک کے مسائل آپ نے مسلمانوں کو سکھائے۔ ہر چیز، اپنے جسم کی صفائی سے لے کر ماحول اور معاشرے کی تمام گندگیوں سے صفائی کا ہم کو اصول دیا۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہم کو سکھایا، اپنے نفس کا حق ہم کو بتایا، اپنے گھر والوں کا حق بتایا، بلکہ جانوروں کا اور دشمنوں کا تک ہر ایک کا حق ہم کو بتایا۔ ایسے نبی کے بارے میں اگر انسان کے دل میں احسان مندی کا جذبہ نہ ہو تو دل مردہ ہے، اس لیے کہ حقیقی احسان کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نعمت کا عطا کرنے والا ہے، دین کی نعمت، اس نعمت کو پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جہاں دینے والے کا احسان ماننا چاہیے، وہیں لانے والے کا بھی احسان ماننا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ مثلا ماں باپ کھلا پلا کے بچے کو بڑا کریں اور کہیں بیٹا ہم نے تیرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، تیرے لیے بہت محنت کر کے تیری ایجوکیشن کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے ہم نے پیسہ جمایا اور تیرے لیے سب کچھ ہم نے مہیا کیا، اور وہ لڑکا کہے کھڑا ہو کے کہ تم نے کیا کیا؟ اصل اللہ نے کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اس انسان کو کیا کہیں گے؟ یہ موحد ہے؟ یہ انسان ناشکرا ہے۔ اسلام نے اس کی تعلیم دی کہ دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے دے اس کا بھی احسان ماننا چاہیے۔ دین اللہ نے دیا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو براہ راست ہمارے گھر میں ڈالا؟ کیا فرشتے نے براہ راست ہم کو کتاب آ کے دی، قرآن دیا؟ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے لیے ہمارے دل میں اچانک بات آ گئی کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں نہیں بلکہ آپ نے 23 سال میں ان تمام مسائل کے باوجود، فقر و فاقے کا حال یہ کہ گھر میں مہینہ گزر جاتا ہے، چاند پر چاند گزر جاتے ہیں اور گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹے ہیں اور بدن پر اس کے نشان اٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھ رہے ہیں تو کبھی گیلی کھجوروں پر افطار کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں ملے سوکھی کھجوروں پر افطار کر رہے ہیں، اور کبھی وہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ پی کے مسجد نماز کے لیے جا رہے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، ان کو اعمال سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، تلاوت سکھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، کہیں جھگڑا ہے تو جا کے اس کو حل کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ آپ کے گھر میں یہ آدمی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، آپ اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں جاؤ کچھ ہو تو لے آؤ۔ آپ کے گھروں پہ آدمی جاتا ہے، ایک ایک گھر پہ آواز دیتا جاتا ہے، آپ کی اتنی ساری بیویاں ہیں اور ہر گھر سے آواز یہ آتی ہے کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہوتا تو دیتے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو کے گھر لے گئے۔ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیوں والی ہے، کس کے لیے کیا یہ سب کچھ؟ ایک مرتبہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دعا دی، کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے جو بھی گناہ ہیں سب معاف کرتے ہیں۔ خوب خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ جیسے بچہ یا کوئی بھی انسان بہت خوش ہوتا ہے تو ایک دم گود میں اپنا پیٹ ڈال کے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، لوٹ پوٹ ہو گئی، خوش ہو گئی، کتنی زبردست دعا۔ کہا کہ عائشہ تجھ کو تعجب ہے اس دعا پر جو میں نے تیرے لیے کی ہے؟ کہا ہاں، اتنی زبردست دعا خوش کیوں نہیں ہوں؟ کہا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ دعا جو آج میں نے تجھ کو دی ہے، یہ پوری امت کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور ہر نماز میں کرتا ہوں۔
آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی بھولے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے خود فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز لمبی کروں، لمبی قرات کروں نماز میں، لیکن پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ روئے گا، تکلیف اس کی ماں کو ہوگی. پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ماں بھی ہے، میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں اس ماں کی تکلیف کے خیال سے. قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی، اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں گے اے اللہ میرے امتی، اور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ایک ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا جس کے دل میں ایمان ہے اس کو میں جہنم سے بچا کے جنت تک نہیں لے جاؤں گا، مجھ کو چین نہیں آئے گا. آپ جائیں گے، بار بار جائیں گے اور سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. قیامت کے دن جب سارے نبی ان کے پاس ان کی امتیں جائیں گی، قوم جائے گی، کہیں سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ سے، کہیں گے آج میں بہت ڈرتا ہوں، مجھ سے فلاں بات ہوئی تھی، مجھے آج خوف، اللہ کا خوف مجھ کو ہو رہا ہے، ہمت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تم کو بتاتا ہوں کس کے پاس جانا چاہیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی اس کے حقدار ہیں. آپ جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی سنی جائے گی، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اس امت کے سلسلے میں. کہیں بھی نہیں بھول رہے ہیں. بدر کی رات میں آپ ہاتھ اٹھائے، رات بھر جاگتے رہے، رات بھر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے، رات بھر آپ جاگتے رہے. کہا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہی تو ہیں جو سنبھالے ہوئے ہم. اللہ تعالیٰ نے غالب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھنے والا آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. مزید اس پر اس کو یہ احساس ہو، معلوم پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بھی فکر تھی. آپ بتائیے، آپ کو اگر معلوم ہو جائے فلاں صاحب وہ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے تھے، جب بھی آپ کا تذکرہ آتا تھا آپ کے لیے دعا کرتے تھے. آپ کبھی ملے کہ نہیں ان سے؟ میں نہیں ملا، لیکن وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے. اور اس انسان کا انتقال ہو جائے، آدمی کو دل میں کیسا لگے گا؟ کاش ایک بار تو ملتا. کتنی محبت دل میں ہوگی کہ میں تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا، لیکن ان کے دل میں میرے لیے کتنی محبت، میری کتنی فکر، ہمیشہ میرے بارے میں پوچھتے تھے. کتنا خراب لگے گا. ہم نے کبھی سوچا، ہم کو کبھی دکھ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر تھوڑی دیر ٹھہر کے ہم سوچے کبھی کہ کیسے گھر چلتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسے آپ راتوں کو جاگتے تھے دن میں تھکنے کے باوجود، کیسے آپ نے دین کے لیے طائف میں پتھر کھائے، کیسے آپ نے مکہ کی گلیوں میں تکلیفیں اٹھائی. ہم کہاں سوچیں؟ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ جب آدمی سنے سوچے. اکیلے میں تنہائیوں میں ہم پیسوں میں، کھانے پینے میں اور اپنے گھر میں اور اس میں بھی کھوئے ہوئے، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے. کبھی وقت نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کرتا، اور آج بھی کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے. کبھی سوچتے ہیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی کتنی فکر تھی. آپ کہتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور پتنگے اس میں کودنے لگے. میں پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو کھینچ رہا ہوں جہنم سے بچانے کے لیے، اور تمہارا حال یہ کہ تم آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. پیٹ پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش میں کر رہا ہوں. آپ کی فکر کہ آپ طائف میں فرشتہ غیرہ پیس کے رکھ دیں گے، اگر آپ کہو اللہ کی طرف سے مجھ کو اجازت ہے، حکم ہے، اگر آپ کہو تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا ہوں. کہا نہیں،
میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کا اہتمام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ایسا رحیم نبی، ایسا رحم کرنے والا رسول، اگر اس کی قدر انسان نہ کریں وہ آدمی قطعاً قابل قدر نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہونا چاہیے۔ پیسہ کچرا ہے، مال و دولت، عزت، عہدہ، شہرت، دنیا کی ساری چیزیں، اہل و عیال بھی کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان نہیں صحیح، کمزور ایمان ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے اونچا مقام شخصیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کیا ہمارے لیے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی وہ پہنچا دو، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ پہنچائے دوسروں تک۔ کیوں پہنچائے؟ تاکہ ان کو ملے، وہ دین ملے جس سے زندگی میں نور آتا ہے۔ آپ کی اتنی فکر ہے کہ قیامت تک کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچے، ہماری فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہم تک دین آئے۔ ہم نے نبی کی کتنی فکر کی ہے، ہم نے نبی کا کتنا خیال، سنتوں کا کتنا خیال کیا ہم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہم نے کتنا خیال کیا، آپ کے دیے ہوئے دین کو ہم زندگی میں کہاں رکھتے ہیں؟ آخری ڈبہ ہماری گاڑی کا دین ہے، ہماری گاڑی کا انجن ہے، ہم اینڈ میں سوچتے ہیں دین کا۔ ہمارے اوقات میں سے کتنا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے میں جاتا ہے، اور کتنا وقت ہمارا فضولیات میں جاتا ہے، دنیا کی تعریف، سیاست کی باتیں، اپنے بارے میں، اپنے تجارت کے بارے میں، اپنی فضول کاموں کے بارے میں، ناچ گانے اور فلمیں اور تماشے، اس میں ہمارا وقت جاتا ہے۔ زبان سے دن میں آج کتنے لوگوں نے نماز کے علاوہ درود پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، کتنے لوگوں نے کیا کہ بیٹھ کے اس کا لگے دن میں ایک بار تو کم سے کم خیال آئے ہمارے نبی کتنے اچھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایمان کی علامات میں سے بتایا کہ بعض لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے کہ اگر انہیں اپنی اولاد، بیوی، بچے، اپنا مال سب کچھ قربان کر کے صرف ایک مرتبہ مجھ کو دیکھنے کا موقع ملے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ کیا ہم ان میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ کیفیات ہمارے دل میں ہیں یا نہیں ہیں کہ میں سب کھو کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار دیکھنے مل جائے، ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے؟ ایسا اگر کاش کہ ایسا ہوتا، دل میں یہ آدمی سنتا ہے تیرے دادا ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، سوچتا کاش کہ میں دیکھتا ہوں۔ کسی کے بارے میں رشتہ داروں میں سے کسی کا گھر میں انتقال ہوتا، کاش کہ نہیں ہوتا، کاش کہ میں اس کو ایک بار اس تک پہنچتا، ملتا، میرے جانے تک وفات ہو گئی اس کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والد ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، یا فلاں ہیں، دوست ہے، ہارٹ اٹیک آیا، ہم دوڑے گئے دواخانے تک اور جا کے دیکھا تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو کئی دن سے میں سوچ رہا تھا ملنا، آج سوچا تھا لیکن دیکھو ایسا ہو گیا، اندر سے کتنا چبھتا ہے، کاش کہ میں مل لیتا اس سے۔ یہ جو کیفیت ہے نبی کے بارے میں کبھی ہے؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کاش کہ ایک مرتبہ دیکھنے کا موقع مل جاتا، زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں، کاش کہ ایسا ہوتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہے کہ انسان کو زندگی میں میرے کھویا کچھ میں نے، یہ کیفیت، یہ ساری چیز ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا بھی ہے اور خود ایمان میں ہے، خود ایمان میں ہے، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم بہت کھو گئے ہیں دنیا کے اندر،
ہم کو جاگنا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، ایک انسان اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرے، آپ پر درود پڑھے۔ درود دعا ہے، الصلاۃ کے معنی خود دعا کے ہیں۔ آج کے درس میں اسی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ عربی زبان میں درود جو اردو میں کہا جاتا ہے، درود شریف ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ، درود عربی میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے الصلاۃ علی النبی، الصلاۃ کے معنی دعا کے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا اس کو ہم کہتے ہیں۔ صلاۃ اور سلام دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے فرشتے خود اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے خود اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود بھیجو، تم بھی صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ صلاۃ اور سلام دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس حکم سے پہلے اللہ نے کیا بتایا؟ اس حکم کی تعظیم کے لیے یہ کام تمہارا کرنا بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، تو اے ایمان والو تم بھی یہ کرو۔ یہ اس عمل کی تعظیم کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ آپ دوسری جگہ آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی۔ تو ایک چیز کی تعظیم بتانے کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی، ایمان والو تم بھی یہ کرو، تم بھی کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، لازم ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، لہٰذا اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، میرا نبی ایسا ہے، یہ خوبی، یہ بھلائی، یہ تعریف، اس کی یہ تعریف۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ ہے، اللہ کتنی محبت ہوگی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے اپنے نبی کی۔ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ، اور فرشتوں کا آپ پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کسی سے دعا کرتا ہے؟ اللہ دعا نہیں کرتا، اللہ تو دیتا ہے۔ تو اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ تعریف کرنا، اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ اور ہمارا بھی صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے جب درود پڑھتے ہیں ہم تو کس سے شروع ہوتا ہے لفظ؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، اے اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل کر۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم عاجز ہیں، ہم صحیح ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی کر، ہماری طرف سے تو صلاۃ نازل کر، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم تجھی سے دعا کر رہے ہیں کہ تو صلاۃ نازل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی جاننا ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، الصلاۃ اور السلام، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پہلے سلام کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد صلاۃ کی، اس لیے کہ حدیث سے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے
عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں لقینی کعب ابن عجرہ، کعب ابن عجرہ صحابی ہیں، مجھ سے ملے، فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم کو ایک ہدیہ دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو ملا ہے؟ فقلت بلا فہدیہا لی، کہا بالکل وہ ہدیہ دو مجھ کو۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اہل بیت پر صلاۃ کیسے بھیجے جائے، آپ کے لیے درود کیسے پڑھیں، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں، لیکن صلاۃ کیسے بھیجیں؟ قال قولوا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کہا یوں کہو، کیسے؟ اے اللہ صلاۃ نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آل محمد پر، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کی۔ انک حمید مجید، یقیناً تو بڑا تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بڑا حمد کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے درود کا۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آج تک کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ نماز کے اذکار ہم کو معلوم نہیں کیا مطلب ہے، اور معلوم نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک، بلکہ کتابیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں، اس میں دعا کے ساتھ ترجمے بھی موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کتنوں کو اس کی واقعی فکر ہوتی ہے کہ واقعی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے جو درود ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس میں ایک بات سیکھنے کی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کیسے سلام کریں، لیکن درود کیسے پڑھیں؟ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام سکھایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن سکھاتے تھے ویسے صحابہ کو التحیات بھی سکھاتے تھے، اور التحیات میں نبی پر سلام بھی موجود ہے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ کون سا سلام؟ جو کھڑے ہو کر وہ یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں صلاۃ کا اللہ نے حکم دیا وہیں سلام کا بھی، لہٰذا دونوں کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی نے طریقہ بتایا۔ تو جہاں درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وہیں سلام بھی ہم کو سکھلایا ہے۔ صلاۃ اور سلام دونوں آپ نے سکھایا۔ کہاں ہے وہ؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تشاہد سکھایا، اور وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ کیا سکھایا؟ کما یعلمنی السورۃ من القرآن، جیسے آپ مجھ کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ یعنی اتنا اہم ہے یہ کہ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے ویسے آپ نے لفظاً کیا سکھایا؟ التحیات۔ کیا الفاظ ہیں اس کے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات اور صلوات، تحیات زبان سے کی جانے والی تعریف اور حمد و ثنا، اور صلوات بدنی عبادتیں، طیبات مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے ہے۔ زبان سے عبادت ہو، بدن سے ہو یا مال سے ہو، یہ ساری نیکیاں کس کے لیے ہیں؟ والطیبات اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ سلام ہے۔ ہر نماز میں ہم سلام، بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے، یہ کیا ہے؟ ہم وہ سلام پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھایا۔ تم جو پڑھ رہے ہو تم کو کس نے سکھایا بتاؤ؟
کہ گانوں کی طرز پر نبی کے اوپر، فلم کے گانوں کی طرز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام پڑھیں آپ، شرم آنا چاہیے۔ فلمی گانوں کی طرز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے، مسجد میں کھڑے ہو کر صف باندھ کر شرم آنا چاہیے۔ یہ نماز میں آپ نے سکھایا، آپ کو قبر پر جا کر سلام کرنا ہم کو سکھایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے، وہاں عمل ہے سلام کا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا، تینوں کو سلام کرتے، کیونکہ تینوں کی قبریں کیا ہیں؟ ساتھ میں ہیں، وہاں سلام کرتے تھے۔ یہاں سے نہیں جیسا پکارتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحابہ کوئی بولتا تھا ایسا؟ بتاؤ کوئی ایک صحابی بولا ہو ایسا؟ کسی ایک صحابی نے اس طرح سے کہا ہو؟ قبر پر جا کر آپ کہیے، لیکن گھر میں بیٹھے، بازاروں میں، مسجدوں میں خالی آدمی کہتا رہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل اس کی نہیں، نماز میں ہے وہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اور رحمت اور برکت، تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بخاری کی حدیث سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو آپ پر درود ہے اور نماز میں آپ پر سلام ہے۔ اسی طرح سے قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے آدمی، تب بھی آپ پر سلام کہے گا۔ اور صحابہ جیسے ملاقات کرتے تھے، آپ سے ملتے تھے تو آپ کو سلام کرتے تھے، اور آج بھی مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے؟ سلام ہے، رحمت اور برکت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا اور برکت کی۔ یہی اتحیات میں ہم کو سکھایا گیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو کہنے کے لیے آپ ہی نے سکھایا ہے۔ مختصر درود کیا ہے؟ بعض صحابہ، جیسے بہت سارے صحابہ پڑھتے تھے، یزید ابن عبداللہ کبار تابعین میں سے کہتے ہیں انہم کانوا یستحبون ان یقولوا اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ صحابہ یعنی کانو جب تابعی کہیں، اور خاص طور سے بڑے تابعی کہیں تو اس سے مراد عموماً صحابہ ہوتے ہیں اور بعض تابعین ہیں۔ کانو یستحبون ان یقولوا، صحابہ اس کو پسند کرتے تھے کہ یوں کہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل کر جو کہ نبی امی ہیں۔ نبی امی کون؟ جن کو کسی انسان نے تعلیم نہیں دی، جن کا کوئی انسان استاذ نہ ہو۔ علمہ شدید القویٰ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے براہ راست آپ کو سکھایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ علمہ شدید القویٰ، آپ کو بڑے مضبوط بازو والے نے سکھایا ہے۔ کون؟ جبریل۔ لیکن جبریل اپنا علم تھوڑی سکھایا ہے، جبریل نے کیا سکھایا؟ جو اللہ نے دیا لا کے سنایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی جبریل آپ تک لاتے تھے، کوئی انسان آپ کا استاد نہیں تھا، اور آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اے نبی آپ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب میں سے پڑھنے والے نہیں تھے، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو جھوٹ گھڑنے والے یہود و نصارہ یا مشرکین آپ کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، شک کرنے والے شک میں پڑ جاتے، مبطلون باطل باتیں کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا، تو درود یہ بھی صحابہ کو پسند تھا، کیا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل کر جو کہ نبی امی ہے، ایک امی نبی۔ یاد رکھیں جاہل اور امی میں فرق ہوتا ہے۔ امی کے معنی کیا ہے؟ پڑھا لکھا نہیں۔ تو جاہل پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے، اور ان پڑھ عالم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی علماء کی مجلسوں میں بیٹھے، سالوں سال بیٹھے، اور ان کی باتیں یاد رکھے، نابینا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، عالم نہیں بنے گا؟
کئی علماء ایسے گزرے ہیں جو نابینا تھے پیدائشی طور پر، اور انہوں نے قرآن حفظ کیا سن کے، انہوں نے قرآن حفظ کیا اور حدیثیں حفظ کی، دین سیکھا، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، آنکھ سے کبھی پڑھا نہیں اس نے، لیکن کیا ہے وہ عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے علم لیا اور جبریل کے ذریعے سے۔ آپ کا کوئی انسان استاذ نہیں تھا، تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ جتنے بھی بندے اللہ کے ہیں ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ تو اس کو فضل الصلاۃ علی النبی میں امام اسماعیل بن اسحاق نے روایت کیا، اور یہ اس کو امام ابن قیم نے بھی جلاء الافہام میں ذکر کیا ہے، تو یہ بھی ایک مختصر درود ہے۔ اس تعلق سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہاں ایک بڑا مسئلہ شیعہ حضرات کی طرف سے آتا ہے کہ آل اور اہل میں، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، اور ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر عام طور سے کہا جاتا ہے کہ 5 ہی لوگوں کو اہل بیت مانتے ہیں عموماً پنجتن۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین، 5، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی بیویوں کے بارے میں، آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے اپنی آل کے بارے میں بتایا ہے، حدیث میں اس کے مترادف طور پر اپنی بیویوں کے بارے میں بھی آیا ہے۔ مثلا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں۔ صحابہ کا مزاج آپ دیکھیے، آج کتنے لوگ ہیں جو اذکار کرتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے درود گھڑ دیے، ہے نا، درود تاج، درود فلاں ہزاری 50ویں جو بھی ہے، اپنے دل سے کچھ بھی درود گھڑ دیے نبی کے بارے میں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کے دل میں بات پیدا ہو کہ طریقہ کس سے پوچھا جائے گا، طریقہ کس کا دیکھا جائے گا، کس سے سیکھا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیف نصلی علیک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا، آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، اے اللہ صلاۃ نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر۔ ازواج ہی بیویاں، ذریہ اولاد، آپ کی، تو یہاں آپ دیکھیے وہاں کیا آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن اس کی تفسیر یہاں کیا آ رہی ہے، آل میں 2 لوگ ذکر کیے جا رہے ہیں، کون؟ آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد، تو بیویاں بھی آل میں داخل ہیں۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم کو ملتا ہے۔ کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کیا، وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر برکتیں نازل کر، کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل کی، یقیناً تو حمید ہے، مجید ہے۔ تو اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو سے بخاری مسلم دونوں میں ہی ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے اہل بیت کون ہے، انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے اس کی تفصیل اور اس بارے میں اہل علم کے اقوال۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی ازواج پر بھی صلاۃ کے لیے ہم کو کہا، اور آپ کے لیے ازواج کے لیے برکتیں مانگنے کی دعا ہم کو سکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے یا آپ پر سلام پڑھنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کی قبر پر جایا جائے، کہ قبر پر جا کے ہی درود پڑھ سکتے ہیں، قبر پر جا کے ہی سلام ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
علی ابن حسین ابن علی، حضرت علی کے پوتے، ان سے روایت ہے ان رجلا كان يأتي غداة فيزور قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويصلي علیہ. ایک آدمی صبح، ان کے زمانے میں ایک آدمی صبح سویرے آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا اور آپ پر درود پڑھتا. صبح روزانہ اس کا معمول کیا تھا؟ صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آنا اور آپ پر درود پڑھنا. وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا اشْتَهَرَهُ عَلَيْهِ علی بن الحسین، اور یہی اس کا معمول تھا اور یہی بات علی بن حسین رحمہ اللہ کو معلوم پڑی. فقال له علی بن الحسین، علی بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے کہا، ما يحملك على هذا، یہ جو تو کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ صبح ہوئی کہ آتا برابر قبر پر درود پڑتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ ما يحملك على هذا، کیا چیز ہے جو تجھ کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے؟ قال احب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا بہت پسند ہے. فقال له علی بن الحسین، علی بن حسین نے اس سے کہا، هل لك ان احدثك حدیثا عن ابی، میں نے اپنے باپ سے ایک حدیث سنی ہے، تجھ کو بتاؤں؟ دیکھیے سلف کا طریقہ کیا تھا، اپنے دل سے باتیں بنا کے بولنا. ایک معاملہ آ گیا فوراً کیا کہا، ایک حدیث بتاؤں تجھ کو جو میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے. قال نعم، کہا ٹھیک ہے بتائیے، ضرور بتائیے. فقال له علی بن حسین اخبرنی ابی عن جدی، علی بن حسین رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ مجھ کو خبر دی میرے والد نے، اور انہوں نے روایت کی اپنے عن جدی میرے دادا سے، یعنی حضرت علی سے رضی اللہ عنہ، انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا وصلوا علی وسلموا حیثما کنتم فسیبلغنی سلامکم وصلاتکم. بہت پیاری روایت ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری قبر کو عید مت بناؤ، میری قبر کو عید مت بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. تم جہاں کہیں ہو مجھ پر صلات اور سلام بھیجو، اس لیے کہ تمہارا سلام اور صلات مجھ تک پہنچتا ہے، تم کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ روایت اس کے سامنے پیش کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار آنے کی وجہ سے، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہا جہاں ہیں وہیں سے کرو. کیا نبی کی حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو درود پڑھو، سلام پڑھو. یہ نہیں کہ بار بار تم آؤ، بار بار انکار. کوئی آدمی کہا کہ نہیں جانا قبر پہ، جانا ہے. مسجد نبوی جب جاتا ہے آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی جاتا ہے. یہاں سرے سے جانے کا انکار نہیں ہے. کیا ہے شروع کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اور یہ اہل بیت میں سے ہے نا، گھر والوں میں سے خاندانی ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، ان کی بات بھی نہیں مانیں گے. کیا کہا؟ لا تجعلوا قبری عیدا. اب اس کو بھی سمجھنے میں بعض لوگوں نے غلطی کی ہے. کہا کہ دیکھو یہ کہا جا رہا ہے کہ میری قبر کو عید مت بناؤ، عید سال میں ایک بار آتی ہے، تو تم کیا کرو؟ کثرت سے آؤ. تو تجھ کو 1400 سال بعد جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ گھر والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ الٹی حدیث بیان کر رہے ہیں. اس آدمی کی غلطی کیا ہے؟ بھائی اگر بار بار آنا ہوتا تو وہ خود کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے، آیا کر بار بار. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کیوں کر رہا ہے ایسے؟ کیوں کر رہا ہے ایسے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو بہت پسند ہے. کہا ایک حدیث بتاؤں؟ اللہ کے نبی اب اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ اگلا جملہ بتا رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدن کا مطلب کیا ہے؟ میری قبر کو عید مت بناؤ، کبھی تو بھی آؤ، ایسا بتایا جا رہا ہے. یعنی کبھی تب آتے عید، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں کبھی ایک بار آتی ہے. عید کے کا لفظ جو ہے عود سے ہے، عاد یعود، لوٹنا. عید کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بار بار لوٹتی، ہر سال آتی ہے. اس سال عید نہیں ہے، ایسا ہوتا؟ جاتی ہے، آنا آنا بار بار
لوٹنے والی چیز کو عید کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو روایت بیان کر رہے ہیں، بات کا جملہ بتا رہے ہیں، جہاں کہیں ہو وہیں تم صلات بھیجو اور سلام بھیجو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے میری قبر کو عید مت بناؤ بلکہ بار بار آیا کرو، یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عید مت بناؤ، جہاں کہیں ہے وہیں سے بھیجو۔ تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یعنی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، علی بن حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو، وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کے لیے، آپ پر سلام بھیجنے کے لیے آپ کی قبر پر جایا جائے، ضروری نہیں۔ آدمی جائے، جب مسجد نبوی جائے تو پھر وہاں پر آپ کی قبر بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی آدمی کو جانا چاہیے۔ صحابہ جاتے تھے، انہوں نے سرے سے جانے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ کہنا، اب دیکھیے ان کو کسی نے برا کہا، کیا بات کہہ رہے ہیں اب، نبی کے دشمن ہیں نعوذ باللہ، بار بار آنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم کس کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جذبات کے تابع نہیں چلنا چاہیے، معلومات کے تابع چلنا چاہیے۔ تو یہ حدیث نقل کر کے انہوں نے بتایا جہاں کہیں ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو، وہ مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ تک پہنچتا ہے۔ امام اسماعیل ابن اسحاق نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے طرق صحیح ہیں، شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم کیا ہے؟ قرآن کی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، صلو علیہ، اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے وہ مجھ پر درود پڑھے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جب مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو آدمی پر لازم ہے کہ آپ پر درود پڑھے، واجب ہے یہ، اگر نہیں پڑھتا ہے گناہ گار ہوگا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اب فرما برداری نہیں کرے گا، کیا ہو گئی؟ وہ نافرمانی، گناہ گار ہوگا۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو وہ مجھ پر درود پڑھے۔ تذکرے کے بارے میں یاد رکھیے، اس کے لیے نام آنا ضروری نہیں ہے۔ نام آنا ضروری ہے، فلاں کا آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، جیسے مثال کے طور پر کسی کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کا نام لینا ضروری ہے؟ نہیں۔ امام البخاری جو ہم کہتے ہیں اس کا نام لیا ہم نے، بخاری کیا ہے؟ نسبت ہے، بخارا کے رہنے والے تھے بخاری، ان کا نام کیا ہے امام البخاری کا؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، تو وہ نام تو لیا نہیں، لیکن امام البخاری کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا؟ جب ہم امام البخاری کہتے ہیں، بخاری نام تو ہے نہیں۔ یا آپ اپنے رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں، چاچا نے آپ کو یاد کیا ہے تو چاچا نام ہے ان کا؟ چاچا نام نہیں۔ یا انتقال کسی کا ہو جائے، کہیں چاچا بہت اچھے تھے ہمارے، ایسے تھے ایسے، اور کوئی آدمی کہے تو نے تو تذکرہ ہی نہیں کیا چاچا کا، تو میں جب سے کیا بول رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ تو کسی کا تذکرہ اس کے وصف سے بھی ہوتا ہے، نام سے ضروری نہیں۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ پوری مجلس میں محمد لفظ نہیں آیا تو میں درود نہیں پڑھا، کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر نام آپ کا نہ ہے لیکن رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا تذکرہ آیا آپ کی صفت کے ساتھ، تب بھی آپ پہ درود پڑھنا ہے۔ جیسے کوئی کہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ پر درود پھر بھی ہے جبکہ آپ کا نام نہیں آیا ہے۔ من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے۔ اس حدیث کو امام النسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی وجوب الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکرہ، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے، آپ کا تذکرہ آئے، مینشن آپ ہوں،
تو آدمی کو چاہیے کہ آپ پر درود پڑھے۔ تحفۃ الذاکرین میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ نمبر 1، جب ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس پر صلاۃ اور سلام بھیجتا ہے۔ جب یہ نبی کی تعریف کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی تعریف ہوتی ہے فرشتوں کے سامنے۔ صلاۃ کے یہی معنی ہے، اللہ کی طرف سے صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تعریف کرے بندے کی، اور اللہ کی طرف سے سلامتی بھی اس پر نازل ہوتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما وهو یرى البشر فی وجهه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، تشریف لائے، اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، چہرہ ایک دم خوش تھا۔ فقیل یا رسول، اب دیکھیے ایک ایک فضیلت کیا ہے درود کی۔ فقیل یا رسول اللہ ان نرى فی وجهک بشرا لم نکن نراہ، کہا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر ہم ایک ایسی خوشی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسی خوشی ہم نے آپ کے چہرے۔ قال اجل، ہاں، آپ نے کیا کہا؟ اجل، بالکل۔ ان ملکا اتانی، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، فقال لی یا محمد ان ربک یقول لک، فرشتے نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا فرمان ہے، آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے ایک میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اما یرضیک اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، اے نبی آپ اس سے راضی ہو کہ نہیں؟ کیا آپ اس سے راضی ہو کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک شخص ایک بار آپ پر درود بھیجے، صلاۃ آپ پر بھیجے، میری طرف سے میں 10 بار اس کے اوپر صلاۃ بھیجتا ہوں۔ ولا یسلم علیک الا سلمت علیہ عشرا، اور وہ آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے سلام، کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ سیدھا سادہ آدمی، کمائی بھی زیادہ نہیں، دنیا کے لوگ بھی اس کو سلام نہیں کرتے، غریب آدمی ہے، بہت بڑے خاندان کا نہیں ہے، اس کا پیمنٹ بھی زیادہ نہیں ہے، رنگ اور کسی بھی اعتبار سے زیادہ کوئی لوگوں کے درمیان بہت خوبصورت بھی نہیں ہے، اور دین میں بھی اتنا بہت دیندار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بار اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ بتائیے کوئی دنیا کا کوئی آدمی ہے اور کسی مجلس میں، کیا کہ وہ فلانی مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں آپ کی تعریف ہو رہی تھی، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ کوئی اگر اس سے کہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، کوئی منتری ہو، منتری تو چھوڑی، کوئی کارپوریٹر نے سلام بھیجا، آپ کالر کیسی ہو جاتی ہے اس کی، کمشنر نے سلام بھیجا آپ کو، منسٹر نے بھیجا آپ کو سلام، فلاں صاحب مالدار کوئی ہو، اس نے سلام بھیجا آپ کو، بہت مشہور آدمی کوئی ہو کہے، وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے فلاں مجلس میں، آپ کا تذکرہ آیا تھا وہاں پہ، بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی، اتنا خوش ہوتا ہے، حالانکہ نہ اس مجلس میں یہ تھا، نہ ملا کچھ اس کو، کچھ ملا کچھ بھی نہیں، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرے بھائی، کوئی معمولی بات ہے؟ کس کے سامنے؟ پاک فرشتوں کے سامنے، جو تمام گندگیوں سے پاک ہیں، نور کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اس کے لیے ہو، اس بندے کے لیے 10 مرتبہ، کتنی بڑی بات ہے۔ واقعی آدمی کو سمجھ میں آئے گا تو اس کو وہ کثرت سے درود پڑھنے والا بنے گا۔ تو یہ حدیث امام النسائی نے روایت کی اور امام الدارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اسی کے قریب مسند احمد اور ابن حبان و حاکم میں بھی روایت موجود ہے، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فمن اثنى على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاہ اللہ من جنس عملہ بأن یثنی علیہ ویزید تشریفہ وتکریمہ
فصح ارتباط الجزاء بالعمل. بہت پیاری بات کہی. کہتے ہیں دیکھو اللہ کا قاعدہ کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس قسم کی بھلائی ہوتی ہے اسی قسم کا اس کا بدلہ بھی ہوتا ہے. تو بندہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے نبی پر صلوات نازل کر، اے اللہ اپنے نبی پر سلامتی نازل کر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے میرے نبی کی خوب تعریف کر. فرشتوں کے سامنے اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو جب یہ نبی کی تعریف کی دعا کر رہا ہے اللہ کی طرف سے بدلہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اس کی بھی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. الجزاء من جنس العمل. بدلہ ہمیشہ عمل کی طرح ہوتا ہے، عمل کی کیٹیگری کا ہوتا ہے. جیسا تیرا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا. جیسے آپ دیکھیے حدیث میں کیا آیا کہ ایک آدمی تھا، وہ قرض اس کے لوگوں پر تھے، آدمی کو بھیجتا تھا جا وصولی کر کے آ، اور اس کو نصیحت کرتا تھا دیکھ جائے گا نا وصولی کرنے میں تھوڑا سختی مت کرنا، نرمی کرنا، اگر اس کے پاس ہو تو لینا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، مہلت دینا اس کو، بلکہ معاف بھی کر دینا. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، یعنی اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کیا، چونکہ وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ درگزر کا. اس کا معاملہ ادھیڑا نہیں اللہ نے، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کے گناہ کو ادھیڑا نہیں اللہ نے، بلکہ یہ دنیا میں بندوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرتا تھا، ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا تھا. اللہ نے بھی اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا. ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جیسا عمل ہوتا ہے اللہ کا بدلہ بھی ویسی ہوتا ہے. جسے اللہ نے کیا فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کرو، درگزر کرو. کیا اللہ تعالیٰ تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ یعنی تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ بھی تم کو معاف کرے گا. یا حدیث میں جیسے آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کی کسی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا. جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اس کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی عیب کو چھپائے گا قیامت کے دن. کئی حدیث ایسی ہیں. جیسا عمل ہوتا ہے ویسا بدلہ ہوتا ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ نبی کی تعریف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو. کون کرے؟ اللہ. ہمارا اللہ تعریف کرے. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. ہمارا نبی ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ہو. کون بیان کریں؟ اللہ رب العالمین. کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کا بھی وہی معاملہ کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بیان کرے. یہ واقعی جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اس کو سمجھ میں آئے گا اللہ اس کی تعریف کرے کتنی بڑی بات ہے فرشتوں کے سامنے. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے خود فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک تو ہے اللہ کی تعریف اور اللہ کی طرف سے سلامتی. نمبر 2 فرشتے. آدمی ملتا ہے لوگوں سے، کیا بھائی بہت دن سے دکھ رہے نہیں آپ؟ ہاں پریشان ہوں تھوڑا، ذرا اللہ سے دعا کرو میرے لیے. یا سفر میں جا رہے ذرا دعا میں یاد رکھو، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، ذرا دعا کرو میرے لیے. روزہ دار ہے کوئی، ذرا میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا. آدمی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرے. انسانوں کی دعا قبول ہوتی نہیں بھی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی حرام کھانے والا ہوتا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. کبھی قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، کبھی امر بالمعروف نہی منکر ترک کرنے والا آدمی ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن فرشتے نور کی مخلوق لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح تحمید کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں. ایک دم فرما بردار اللہ کے.
اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے پوچھے بغیر، اس کے ریکویسٹ کے بغیر۔ ریکویسٹ کی بھی ضرورت نہیں، ذرا فرشتوں میرے لیے دعا کرو، ضرورت نہیں، وہ خود اپنی طرف سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کب؟ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصلی علی، جو بھی مسلمان، امیر، غریب، گورا، کالا، عرب، عجم، مرد، عورت، کوئی بھی، کچھ گناہ گار بھی ہو، کچھ گناہ بھی اس کے ہوں، جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ، جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب بندہ اس کی مرضی، چاہے تو زیادہ کرے چاہے کم کرے، اس کو جتنی دعا چاہیے فرشتوں کی کرے، جب تک وہ مجھ پر درود پڑھے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ یہ فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اب غور کیجئے درود پڑھنے میں ٹائم کتنا جاتا ہے، محنت کتنی لگتی ہے۔ درود پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ نہیں۔ کھڑے ہونا ضروری، بیٹھنا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے شرائط نہیں ہے کچھ بھی۔ ایک آدمی بستر پر لیٹے لیٹے کیا ایک بار بھی نہیں بول سکتا؟ اپنی مجلس میں، چلتے پھرتے میں، مسجد میں آیا، مختلف اوقات کیا درود نہیں پڑھ سکتا نبی پر؟ دن بھر میں ہم کتنا پڑھتے ہیں اور واٹس ایپ کتنا چیک کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے دنیا کی باتیں کتنی کرتے ہیں، ہماری زبان سے فضول باتیں کتنی نکلتی ہیں، سیاست کی باتیں کتنی کرتے ہیں، منتریوں کے نام لیتے ہیں، تجارت کی چیزوں کے نام لیتے ہیں، دنیا بھر کے مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو زبان ہے صبح سے لے کے جاگنے سے لے کے رات میں سونے تک، نماز کے علاوہ، نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بے نماز ہی نہیں ہوگی، اللہم صلی علی محمد، وہ تو پڑھنا ہی، وہ تو نماز کے ضمن میں آیا۔ الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص درود ہماری زندگی میں کتنا ہے دیکھنے کی چیز۔ مان لیجیے ایک آدمی جا رہا ہے گاڑی پر، چلتے چلتے دل کا درود پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کر سکتا۔ بائک پہ جا رہا ہے، وہ نکلا اپنے گھر سے آفس کے لیے، 15 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ، لوگ 2 گھنٹے جاتے ہیں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے آج کل لوگوں کا حال، بیٹھا چیک کر رہا ہے، فضول بکواس، بلکہ بعض اوقات حرام، بعض اوقات شرم بھی نہیں آتی۔ اور آج کل لوگوں کی حیا ختم ہو گئی، عورتوں کے ویڈیو ڈالنے میں بھی شرم نہیں آ رہی آدمی کو آج، میوزک کے ساتھ ویڈیو ڈالنے میں بھی شرما رہا نہیں آدمی آج، بھیجنا گویا کہ سب کا ایک خاموش اقرار ہے، چلتا کیسا چلتا؟ میوزک چلتی ہے، گانے بجانے چلتے ہیں، بولے نہیں انفارمیشن کے لیے بھیجا، کیوں؟ ہم ایک باطل کو پھیلا رہے ہیں، فضولیات، کتنی باتیں ہو رہی ہیں، کتنا ہمارا وقت جا رہا ہے، وقت قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی تو ہے نا، کتنا دھیان ہے ہم کو کہ درود بھی ایک عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی ایک عمل ہے جو نماز کے علاوہ ہے۔ اور آپ کا تذکرہ آیا، پڑھا، ٹھیک ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے میں درود پڑھوں گا، کتنا ہے ایسا ہماری زندگی میں بتائیے؟ بیٹھے بیٹھے موبائل چیک کروں گا، ہے کہ نہیں؟ آپ ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر میں تنہا ہیں، پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ سوچیے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہاں 20 منٹ میں انتظار میرا ہے، بس ابھی میں دوسرا کچھ کر نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ آج 99% میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال، موبائل نکال۔ بلی پاخانہ کرنے کے بعد جو کرتی ہے نا،
آج شرم آنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، موبائل استعمال کیجئے، لیکن کتنا دیوانہ مجنون بھی اتنا لیلا کے پیچھے نہیں تھا جتنا آپ لوگ موبائل کے پیچھے، جس سے ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، ہماری عبادات برباد ہو رہی ہے، گھر کی زندگی برباد ہو رہی ہے، بیوی بچوں پر دھیان نہیں ہمارا اور موبائل پہ ہمارا دھیان ہے. مساجد میں بھی ہمارے بے حیائی ہماری ہو رہی ہے. کاش کہ ہم وہی وقت دن میں ایک بار تو کم سے کم بیٹھ کے، نہیں میرے نبی پہ درود بھیجوں گا میں اس مجلس میں، اور یقین مانیے ایسی مجلس جس میں درود نہیں ہے اس مجلس کے بارے میں کیا آئے گا، اس کی برائی کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. یاد رکھیے آپ نے کیا فرمایا، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ. اب بندے کو اختیار ہے، جب اس کو معلوم ہو گیا میں جب تک درود پڑھوں گا فرشتہ میرے لیے دعا کرتا ہے، اور فرشتہ کہا الملائکہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے. علماء نے کہا دعا کرتے کس چیز کی؟ اس کے لیے دو چیزوں کی دعا کرتے ہیں. فرشتوں کا صلات جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہے وہ؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ. کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ دو چیزوں میں سب جمع ہو گیا. اللہم اغفر لہ وارحمہ واللہ غفور الرحیم. دو چیزیں ہیں انسان کی، اس کے گناہ ہیں، گناہوں کے بارے میں کیا چاہیے اللہ سے؟ مغفرت. ایک تو یہ کہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت ملے دنیا اور آخرت میں بھی. جس کے اوپر اللہ رحم کرے اس کو کہاں ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت. فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پہ رحم کر. جب تک یہ درود پڑھ رہا ہے فرشتے کرتے رہتے ہیں. تو ہم اپنی مجالس میں کبھی موبائل کو کہیں نہیں موبائل، ایسا بولے ہم نے کبھی؟ دیکھیے سوچیے کب یاد پڑتا آپ کو؟ میں موبائل کا دشمن نہیں ہوں، میرے پاس بھی ہے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، نہ واٹس ایپ حرام ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے آج جس دیوانگی سے ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے بھائی، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں. بہت افسوس کی چیز ہے. ہم دعائیں نہیں کر پا رہے اللہ تعالیٰ سے. ہم مخلوق کا بلندہ پڑھنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھنے کو وقت نہیں ہمارے پاس. مخلوق کا تذکرہ اتنا ہے کہ نبی کا تذکرے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. اس کے لیے بھی تو وقت نکالیں. اگر یہ کر رہا ہے تو یہ بھی تو کر لیں. کبھی ایسا بھی بول دل آیا نہیں جانے تو جیب میں نہیں نکالتا موبائل، نہیں چیک کرتا میں واٹس ایپ، نہیں دیکھتا میں کس کا میسج آیا نہیں آیا. میں ہمارے نبی پہ درود پڑھوں گا، میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، میں قرآن کی کوئی صورت پڑھوں گا، میں اللہ کا ذکر کروں گا. ہے کیسے؟ میں زندگی کے مقصد پر غور کروں گا، میں آخرت کے لیے سوچوں گا میں نے کیا تیاری کی ہے. میرے 10 منٹ، میرے 15 منٹ ابھی بس آئی نہیں ہے کمپنی کی، میں خاموشی سے میں نبی پر درود پڑھتا ہوں. میں کسی سے بات نہیں کروں گا، بڑبڑ نہیں، میں نبی پہ درود پڑھوں گا. ہے ایسا ہماری زندگی میں؟ کیوں نہیں؟ بچے ہیں ہم لوگ، نہیں سمجھتا ہم کو یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہم کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب غافل ہے تو ہم سوچ رہے ہیں ہم بھی غافل ہے تو چلتا ہے. سب نے برہنہ ننگے اگر ہم کپڑے اتار سکتے ہیں. آج یہ حال ہو گیا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، کیا غلط ہے اس میں؟ آج آدمی دوسروں کو دیکھ کر، ان کی غلط زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے سب کر رہے ہیں میں کیا تو کیا غلط ہے. نہیں چلتا ایسا بھائی. ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہماری زندگی الگ ہونا چاہیے. ایک کافر کا رشتہ نبی سے ہے، کس کا ہے رشتہ نبی سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کا؟ مومن کا رشتہ ہے. کیا فرق ہے ہم میں اور دوسرے میں؟ ہمارا تعلق دوسرے لوگوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، باپ دادا سے، جو بھی محبوب ہمارے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں جو جگہ ہے وہی جگہ اگر نبی کے لیے تو کیا فرق ہے اس میں؟ کیسی جگہ ہونی چاہیے؟ تعلق کیسا ہونا چاہیے ہمارا؟ دل میں ایک دم بات کیسی ہو؟ نبی تذکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تنہائیوں میں ہم کو یاد آتے، تنہائی میں آدمی اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کی یاد آتی، فلاں دوست کا انتقال ہوا، کسی کا بیوی کا انتقال ہوا، کسی کا عورت ہے تو شوہر کا انتقال ہوا.
اولاد کا ہوا، دوست کا ہوا، باپ دادا میں سے کسی کا، ان کی یاد آتی ہے۔ جب ان کی یاد آ سکتی ہے تو نبی کی کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ جب ان کی یاد آ سکتی ہے نبی، اور پھر کیا اللہ رحم فرمائے ان پر، اللہ مغفرت کرے، بڑے اچھے انسان تھے، جیسے بھی تھے، کمیاں تو ہر ایک میں رہتی لیکن اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ کرتا ہے نا بیٹھے بیٹھے اچانک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیوں نہیں کہ بیٹھے بیٹھے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے اور آنکھ میں سے آنسو نکلے؟ کیسے نہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے انسان تھے، بچوں کو سلام کرنے والے، ہاں مسلمانوں کا خیال رکھنے والے، غلاموں کے لیے کوشش کرنے والے، بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والے، مسلمانوں کو دین سکھانے والے، رات رات نمازوں میں جاگنے والے، امت کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے ایسا آنکھ میں سے آنسو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ایک چہرہ آپ کا دیکھ لیتا ہے، لیکن زندگی بھر نہیں دکھائی دے سکتا ہے، الا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو خواب میں دیدار کرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی ممکن ہے، قیامت تک ممکن ہے، لیکن ہم یقینی طور پر کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اس کو کیا معلوم واقعی چہرہ کیسا تھا۔ تو امید ہو سکتی ہے، یقین کے ساتھ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ ایمان کا تقاضا بھی تو ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار زبان پہ آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جس انسان کو پیسے سے محبت ہے، بزنس سے محبت ہے، بار بار زبان پہ آتا ہے۔ جس آدمی کو ایجوکیشن کی کسی فیلڈ سے محبت ہے، اس کو فلاں انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بار بار اس کی زبان پہ وہی آتا ہے۔ کسی کو اسپورٹس مین بننا ہے، اس کی زندگی میں وہی بار بار اس کی سوچ، اس کا قول، اس کی کوششیں، پورا وہی ہوتا ہے۔ پولیٹیشین ہے بننا، اس کو آپ دیکھیے بار بار اس سماج میں ایسا ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کی زبان پہ ہمیشہ اسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کی سوچ اور اس کے قول میں وہی بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم غور کریں، ہماری زندگی پر ہم خود غور کریں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَبِمَعْنَى الدُّعَاءِ لِلنَّاسِ وَالِاسْتِغْفَارِ۔ فرشتوں کا کسی کے لیے صلاۃ یہ ہے کہ کہا کہ فرشتے اس کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ فرشتوں کا صلاۃ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے دعا کریں اور استغفار کریں۔ دعا کریں اور استغفار دونوں چیزیں آتی ہیں، دعا اور استغفار۔ ہمارے لیے کوئی استغفار کر رہا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی کوئی چھوٹی بڑی غلطی بھول چوک ہوئی، اللہ مغفرت کر دے، ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ فرشتے۔ اگر ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی تو بتانے میں فائدہ تھا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یعنی فرشتے دعا کرتے لیکن کچھ فائدہ نہیں، قبول نہیں ہوتی، وہ ایسا ہے؟ کیوں بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے تمہارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اگر تم درود پڑھو گے، ایسے کہ جن کی دعا کے رد ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہم دعا کریں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی وجہ سے دعا رد بھی ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے کیا ایسی غلطی کی کہ ان کی دعا رد ہو جائے؟ تو وہ دعا کرتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے اسی لیے کہ تمہارے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ مغفرت کر اور رحم کر۔ درود پر 4 چیزوں کا وعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آدمی درود پڑھتا ہے تو 4 چیزوں کا وعدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ یعنی ایک درود پڑھتا ہے 4 چیزیں ملتی ہیں۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما طیب النفس یرا فی وجهہ البشر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے آئے، تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں تھے، ایک دم خوش خوش آئے۔ قالوا یا رسول اللہ اصبحت اليوم طیب النفس یرا فی وجهک البشر۔ صحابہ نے دیکھ کے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو آج ایسی حالت میں صبح آئے ہیں، صبح آپ نے ایسے حال میں کی ہے کہ آپ بڑے ہی طیب النفس ہو، فریش لگ رہے ہیں آپ ایک دم، اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں۔ قال اجل، ہاں، اتانی آتی من ربی عز وجل،
میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی کون آیا؟ فرشتہ آیا. فقال من صلی علیک من امتک، آپ کی امت میں سے جو بھی شخص، من صلی علیک من امتک، کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص آپ پر صلات بھیجے، صلاتن کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، مقبول نیکیاں. ایک نیکی کرنا اخلاص کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ، حرام سے بچتے ہوئے، اور اس کے مقابلے میں کوئی گناہ اس کو مٹانے والا نہ ہو، کوئی روڑا رکاوٹ نہ ہو. نماز ایک پڑھ رہے، دھیان ہے نہیں ہے، وضو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، نماز میں ذکر صحیح کیے کہ نہیں کیے، تجوید تھی کہ نہیں تھی، اخلاص تھا کہ نہیں تھا، خشوع تھا کہ نہیں تھا، رکوع صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے معاملات ہیں. ایک نیکی قبول ہونے کے لیے وہ نیکی مقبول نیکی، کہا کہ آپ کی امت میں ایک بار درود پڑھے آپ پر، اللہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے قبول، 10 مقبول نیکیاں. اور وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، نہ صرف 10 نیکیاں دیتا ہے بلکہ 10 درجے بھی اس کے بڑھا دیتا ہے، گریڈ بڑھ گیا اس کا. کمپنی میں اگر کسی سے کہا جائے کل تک آپ کیا تھے، فلاں تھے، ہاں آج آپ اوپر چلے گئے، 10 لیول اوپر آپ کے. کمپنی میں IT والوں کو معلوم ہے گریڈ بڑھتا ہے، 10 گریڈ بڑھ گئے. کہاں سے؟ اللہ کے پاس، آخرت کے اعتبار سے. کہ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، اور جتنے درود اس نے پڑھے ہیں اس کے مطابق اللہ بھی اس پر درود بھیجتا ہے. یعنی ایک درود پڑھا ہے نبی پر تو اللہ اس پر 10 صلات نازل کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان اس کی، فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. 4 چیزیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف، اور 10 درجات اس کے اونچے ہوتے ہیں، اور 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر صلات نازل کرتا ہے. یہ 4 چیزیں ہر انسان کو ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ آدمی نبی پر درود پڑھے اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ دکھاوا. بعض مجالس میں کیا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی، کس کو سنا رہا ہے؟ سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ نیکی میں اصل کیا ہے؟ اس کو چھپانا. اور ذکر میں کیا ہے؟ ذکر اور دعا میں ادعوا ربکم تضرعا وخیفۃ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. کیسے؟ گڑ گڑا کے. اور کیسے؟ خیفتن، چپکے چپکے. دعا کیسی ہونا چاہیے؟ چپکے چپکے. اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، کیسے؟ خفیہ، ایک دم سیکرٹ میں، چپکے چپکے. تو ذکر اور دعا اخفاء کے ساتھ ہونا چاہیے، چپکے چپکے ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو. جیسے دعا کرتا السلام علیکم، یا جیسے ممبر پر خطیب دعا کر رہا ہے عیدین میں یا جمعہ میں، زور سے ہی دعا کرے گا. تو بعض مقامات پر ذکر اور دعا جہرن ہے، اس کا ثبوت ہے، وہاں ویسا ہوگا. لیکن عام حالات میں اس کا اصول کیا ہے کہ اس کو چھپانا نیکی ہے، اصل اس میں چھپانا ہے. بعض مجالس میں آپ دیکھیں گے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پوری مجلس درود سے گونج جاتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو شور کے ساتھ درود پڑھیں؟ ایسا ہے کہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ایک بات جب چل پڑتی ہے تو چل پڑتی ہے. اور نعروں کے ساتھ درود پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کون بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ اپنی نیکی کو چھپا. مجمع کے لیے درود مت پڑھ، اللہ کے لیے پڑھ. میجورٹی بتانے کے لیے درود مت پڑھ، اللہ کے لیے پڑھ.
جماعتی درود مت پڑھ، اسلامی درود پڑھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج یعنی انسان کے لیے نیکیاں کرنا تو مشکل ہے، نیکیوں میں اخلاص کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی سنت نہیں ہوتی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے گا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی نیکی آپ کریں، اس نیکی میں اخلاص اور سنت دونوں ہونا چاہیے، اخلاص بھی اور سنت کی اتباع اس میں ہو۔ اخلاص نیت اور اتباع سنت، جب تک یہ دو چیزیں عمل میں نہ ہوں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں درود کے لیے بھی شرط ہے۔ ہاں، پہلی شرط تو آپ دیکھ چکے، صحابہ آئے اور کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، سلام تو اللہ نے سکھا دیا، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو کس سے پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ مجالس میں صحابہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسا؟ کہاں سے لایا اس کو؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، جو میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھے مخلصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دیکھ میں درود پڑھتا، کیسے زور سے پڑھتا، میں میری آواز تیرے سے اونچی ہے، کیسا شور ہوا ہماری مجلس میں، کس کو دکھا رہا؟ ویڈیو کو؟ کس کو دکھا رہا تو؟ مخلصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ۔ کیا آدمی ایسی مجالس میں درود پڑھ لے؟ معلوم ہی نہیں پڑا کسی، وہ اپنی اللہ کے لیے پڑھا، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، جو میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ نازل کرتا ہے، اس کے لیے 10 صلاۃ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ورفعہ بہا 10 درجات، اور اس کے 10 درجات اونچے ہوتے ہیں۔ وکتب لہ بہا 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ومحا عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ 4، لیکن شرط کیا بیان کی گئی؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ مخلصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ، زبان کے اخلاص کے ساتھ نہیں۔ بھائی ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو تیری زبان پہ، دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ معلوم ہے اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی درود پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، بولا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی نیت دکھاوے کی نہیں تھی، دکھاوے کی نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے کوئی خطاب کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ جب بھی ذکر آئے گا تو تعلیم کے لیے وہ زور سے بولنا پڑے گا کہ نہیں؟ اللہ جو بھی جب بھی تذکرہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہے تو بولے گا وہ، کیونکہ اس کا خطاب جو ہے وہ بھی آواز سے ہے، تو درود بھی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ آواز سے ہوگا۔ اس میں تعلیم دوسروں کے لیے ہوگی۔ سلف نے لکھا بھی، اور ہمیشہ سے علماء ایسا کرتے آئے ہیں، شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی علماء ہیں یہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن بیٹھے بیٹھے زور سے درود پڑھ رہا ہے، سب کو دکھا رہا ہے دیکھو میں درود پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام النسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، تو اور یہ روایت حسن صحیح ہے۔ تو یہ کچھ حدیث اس سلسلے میں تھیں، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اس میں ہیں کہ درود پڑھنے پر کیا ثواب ہے اور درود نہ پڑھنے پر کیا سزا ہے، ہاں اس کا نقصان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔